میں حلالہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اتنے چھوٹے لڑکے سے نہیں کہ جس کو پتہ بھی نہ ہو پہلی رات کیا کرتے ہیں۔ خیر آج مجھے ہی سب کچھ کرنا تھا۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پر لیٹ کر اس چھوٹے لڑکے کو ہلکا سا اپنا نظارہ کروایا۔ اتنے میں آہستہ آہستہ میں بنا کپڑوں کے ہوتی چلی گئی۔ اچانک جب میری نظر چھوٹے لڑکے کے نیچے پڑی تو آنکھیں کھل گئیں کہ جس کو میں بچہ سمجھ رہی تھی اس کا تو میرے شوہر سے کافی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 بھائی اور میں اکلوتی بہن۔ دونوں بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ ابا نے اپنی محدود آمدنی میں ہم تینوں کو ایک اچھی زندگی دینے کی بھرپور کوشش کی تھی اور ہمیشہ نہ صرف ہماری بنیادی ضروریات کو پورا کیا تھا بلکہ ہمیں اعلیٰ تعلیم دلوانے کی بھی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ ابا ہمارے لیے حلال کما کر لاتے تھے اور اماں ہماری بہترین تربیت کرتی تھی۔ میری اماں نے کبھی میرے ابا کو زیادہ کمانے پر فورس نہ کیا تھا اور نہ ہی کبھی ابا کی محدود آمدنی کا رونا رویا تھا۔ میری اماں ایک اچھی بیوی تھی اور اچھی بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ ہر حال میں خوش رہا کرتی ہیں۔ میں بھی اپنی امی جیسی ہی بننا چاہتی تھی، مخلص، خوددار، وفادار اور رشتوں کو سنبھال کر رکھنے والی، ہر ایک سے محبت کرنے والی۔ اماں نے مجھے سکھایا بھی یہی سب کچھ تھا، اور بیٹی تو ماں کا عکس ہوتی ہے۔ میرے اخلاق و شخصیت میں میری ماں کا عکس نظر آیا کرتا تھا، اور ابا کی محنت اور حلال کی کمائی نے ہماری شخصیت کو مکمل کر دیا تھا۔ ہم اچھی بڑی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن ہماری زندگیوں میں طوفان، ایک قیامت تھی جو ہم پر ٹوٹ گئی تھی اور ہمارے ہچے اڑا گئی۔ میں اس وقت 14 سال کی اور مجھ سے چھوٹا میرا بھائی کاشان 12 اور نمان 10 سال کا تھا کہ میری اماں اچانک سے گزر گئی۔ اچھی بلی تھی اماں کے نہ جانے کہاں سے بیماری انہیں پکڑ لیا اور پھر ان کی جان لے کر ہی چھوڑا۔ ایک دن اچانک سے اماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور جب ہسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ اماں کو آنتوں کا کینسر ہے، اور وہ بھی بنا اپنی نشانیاں وقت پر بتائے بغیر ہی آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ ابا نے کوشش کی کہ کس طرح بس اماں ٹھیک ہو جائے، اور اس کے لیے ابا نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ بھی لے لی اور بہت پیسہ اماں کے علاج پر لگا دیا، لیکن اماں بھی باعث صرف 2 ماہ ہی زندہ رہ سکی۔ اپنی طرف سے ڈاکٹروں اور اماں دونوں نے ہی کوشش کی تھی، لیکن خدا کا کچھ اور ہی منظور تھا، اور یوں میری ماں ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ ماں کے بغیر گھر قبرستان کی مانند ہوتا ہے، تو ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ اماں کے بعد ہمارا گھر قبرستان جیسا ہی ویران ہو گیا تھا اور ہم سب قبریں ہی بن چکے تھے، زندہ لاشوں کی قبریں۔ ہم میں سے کسی سے بھی اماں کے بغیر جیا نہیں جا رہا تھا۔ جب اماں کا انتقال ہوا تو ہم سب کو یہی لگا تھا بس اب تو ہماری زندگیوں کا بھی اختتام ہوا، ہم اماں کے بغیر جی نہیں پائیں گے۔ لیکن جینا تو پڑتا ہے، اور ہم نے بھی جینا شروع کر دیا، مگر زندگی میں اب وہ پہلے جیسی خوشی نہیں رہی تھی، سب کچھ اجاڑ ہو گیا تھا۔ میں تو اماں کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، اماں کے بعد ٹوٹ ہی گئی تھی۔ لیکن جب ایک دن پڑوسن آنٹی نے مجھے کھانا کھلاتے ہوئے کہا، سلمہ بیٹا، بیٹیاں ماؤں جیسی ہوتی ہیں، اور جب مائیں مر جائیں تو بڑی بیٹی کو ماں بن کر جینا پڑتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور تمہیں بھی اب اپنے بھائیوں کو ماں بن کر سنبھالنا ہے، اور ایک اچھی بیٹی بن کر اپنے باپ کو بھی اب تم ہی سنبھالو گی، یہ گھر اب تمہیں ہی چلانا ہے، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ پڑوسن آنٹی کی بات مجھے اچھی لگی یا نہیں یہ میں نہیں جانتی، لیکن میں سمجھ چکی تھی کہ واقعی اب سب کچھ مجھے ہی سنبھالنا ہے۔ اماں تب ہی تو مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھا کرتی تھی کہ میں سب کچھ سیکھ جاؤں۔ شاید اماں جان چکی تھی کہ وہ جانے والی ہیں۔ میں صرف 14 سال کی تھی، لیکن مجھے اپنوں کو سنبھالنا تھا، سو میں نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنے بھائیوں اور ابا کا غم دور کرنے میں لگ گئی۔ اماں کی ساری ذمہ داریاں میں نے اپنے ساتھ لے لی تھی، اور یہ دیکھ کر ابا رو پڑے کہ چھوٹی سی عمر میں مجھے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ کاشان اور نمان پھر سے اسکول جانے لگے تو میں نے اپنی پڑھائی چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ میں ان دنوں 9ویں کلاس میں تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ آگے کی پڑھائی پرائیویٹ کروں گی، لیکن ابا اس حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے میری آدھی ذمہ داری بانٹ دی اور مجھے پڑھائی پر توجہ دینے کو کہا۔ میرے ابا دنیا کے بیسٹ ابا تھے، اور شاید کسی اور کے پاس ہی ایسے ابا ہوں۔ میں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کاشان نمان پر بھی اپنی پوری توجہ رکھی تاکہ وہ بگڑتے ہوئے معاشرے کا حصہ نہ بن جائے، اور میری کوشش کامیاب رہی تھی۔ میں بروز قیامت سر اٹھا کر اپنی ماں کو بتا سکتی تھی کہ ان کے بیٹوں کی پرورش میں نے ان کے بعد انہی کی طرح کی ہے۔ زندگی اور وقت رکتے نہیں ہیں، چلتے ہی جاتے ہیں، اور ہمارا بھی وقت چلتا گیا اور زندگی آگے بڑھتی گئی، اور جب ہم
برسوں بعد بمشکل اماں کے جانے کے غم کو دل سے نکال سکے تو ایک اور غم نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک بار پھر سے طوفان نے ہماری زندگیوں کو گھیرا اور ہمیں چکرا کر رکھ دیا۔ قیامت کے بعد ایک اور قیامت ہم پر ٹوٹی تھی اور ہمیں توڑ پھوڑ گئی تھی۔ ہم جیسے غموں کے سمندر میں غوطے لگانے لگے تھے۔ غموں نے جیسے ہمارے گھر کو ہی دیکھ لیا تھا۔ اماں کے جانے کے فقط 6 برس بعد ابا بھی چلے گئے۔ اس روز ہم سب کی چھٹی تھی تو ہم گھر پر تھے۔ ابا نے مجھ سے چنا پلاؤ بنانے کی فرمائش کی اور خود رائتے کے لیے دہی لانے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کاشان نے بہت کہا کہ ابا آپ بیٹھے ہیں آرام سے، میں لے آتا ہوں، لیکن ابا نہیں مانے۔ ابا اپنے اولاد کے آرام کو فوقیت دیتے تھے۔ انہوں نے کاشان کو انکار کرتے ہوئے کہا، کبھی کبھی تو تم تینوں کو چھٹی ملتی ہے تو تم آرام کرو، میری ہڈیاں ابھی اتنی بھی بوڑھی نہیں، اور ویسے بھی میں تو ایسے ہی بیٹھا رہتا ہوں تو میں ہی لے آتا ہوں۔ ابا مسکرا کر کہتے ہوئے چلے گئے، لیکن جانے کیوں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور ابھی میں باورچی خانے میں کھڑی پلاؤ کے لیے پیاز فرائی کر رہی تھی کہ باہر سے کوئی بچہ روتا ہوا آیا اور کہنے لگا، کاشان بھائی جلدی چلو، کسی گاڑی والے نے سڑک پر آپ کے ابا کو ٹکر مار دی ہے۔ اور یہ سنتے ہی میری ٹانگوں سے جان نکل گئی اور چولہے سے کھولتے تیل والی پتیلی میرے پاؤں پر آ گری۔ لیکن یہ درد تو محسوس ہوا ہی نہیں تھا۔ درد تو وہ تھا جو ابا کی خبر سن کر دل میں اٹھا تھا۔ میں اپنے جلے پاؤں کو نظر انداز کرتی باہر کی طرف بھاگی۔ کاشان اور نعمان مجھ سے پہلے ہی باہر جا چکے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی بھاگتے ہوئے سڑک پر پہنچی جہاں میرے ابا بے سوچ زخمی پڑے تھے اور لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ دہی کا تھیلا بھی سڑک پر پھیلا ہوا تھا۔ ابا کی یہ حالت دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی۔ ہمارے آنے کے بعد کسی نے خوشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایمبولینس کو فون کیا۔ کاشان اور نعمان ابا کے وجود کو سنبھالتے بے حال ہو رہے تھے اور میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایمبولینس پہنچی تو ابا کو ہسپتال لے جایا گیا، لیکن یہ ہماری ہی بدقسمتی تھی کہ ہمارے ابا بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ہسپتال میں پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکے تھے۔ میرے ابا جو دہی لانے گئے تھے، اب ہم ان کا جنازہ لے کے گھر آ رہے تھے۔ ایک بار پھر سے ہمارے گھر میں صف ماتم بیت چکا تھا۔ میری تو ساری برداشت ہی ختم ہو چکی تھی، اور پھر میں اتنا روئی کہ سب کے لیے مجھے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ آخر ابا کے جانے کا وقت بھی آ گیا اور انہیں تدفین کے لیے لے جایا گیا، اور میں اتنے بڑے دل کی نہیں تھی کہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتی۔ سو میں بے ہوش ہو گئی، اور اس کے بعد مجھے جب ہوش آیا تو میں ابا کو پکار کر رونے لگی، اور پھر کاشان اور نعمان بھی میرے گلے لگ کر رونے لگے۔ ہم تینوں بہن بھائیوں کے آنسو میں اتنا درد تھا کہ دیکھنے والی ہر آنکھ میں ہمدردی اور آنسو تھے۔ اماں کے بعد تو ہمارے پاس ابا کا سہارا تھا، لیکن ابا کے بعد تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم کس کے سہارے جیتے؟ کون تھا اب ہمارا؟ کچھ بھی نہیں رہا تھا ہمارے پاس، لیکن مجبوری وہی تھی کہ ہم مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں سکتے، ہمیں درد اور اذیت میں بھی جینا تھا۔ اب ہم تینوں ہی ایک دوسرے کا سب کچھ تھے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہی جینا تھا۔ کچھ دنوں میں ہم صدمے سے تو نکل آئے، لیکن ابا کے جانے کا غم تو ساری زندگی ساتھ رہنا تھا۔ لیکن دنیا میں رہنے کے لیے دنیا داری تو کرنی تھی، سو ہم پھر سے جینے لگے۔ میرا گریجویشن مکمل ہونے میں ابھی 1 سال باقی تھا اور کاشان اور نعمان بھی پڑھ رہے تھے۔ ابا کی پینشن میرے نام سے آنے لگی، لیکن خرچے بڑھ رہے تھے تو صرف پینشن کافی نہیں تھی، لیکن ڈگری کے بغیر مجھے نوکری بھی تو نہیں مل سکتی تھی۔ سو 1 سال تک جیسے تیسے کر کے ہم نے گزارا کر لیا، اور ڈگری ملنے کے بعد میں نے یونیورسٹی میں انٹرنشپ کے لیے اپلائی کر لیا۔ ابا مجھے پڑھایا کرتے تھے اور میرا اکیڈمک ریکارڈ بھی اچھا تھا، سو مجھے جلد ہی یونیورسٹی میں اچھی سیلری پر نوکری مل گئی، اور پھر ہمارے حالات بھی معمول پر آ گئے۔ کاشان اور نعمان کی پڑھائی بھی آسانی سے ہونے لگی اور گھر کا خرچ بھی اچھا چلنے لگا۔ کاشان اور نعمان اپنی پڑھائی مکمل کر کے کسی مقام کو پہنچ جاتے تو میرا دل مطمئن رہتا۔ آس پڑوس کی عورتیں مجھے شادی کے مشورے دیتی رہتی، لیکن جب تک میں اپنے بھائیوں کو سیٹل نہ کر لیتی میں نے شادی نہیں کرنی تھی۔ عورتیں مجھے اکثر کہتی تھی کہ جب میں اپنے بھائیوں کو سیٹل کر دوں گی تو وہ مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیں گے، لیکن مجھے اپنے بھائیوں پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ مجھے ماں کی طرح رکھتے تھے، سو وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ برس مزید گزرے اور کاشان اور نعمان کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ میں اس وقت 30 کے ہندسے کو عبور کر چکی تھی۔ کاشان اور نعمان کو اچھی نوکریاں بھی مل گئی تھی اور تنخواہ بھی اتنی تھی کہ صرف 2 ماہ میں ہی دونوں ایک پوش علاقے میں عالیشان گھر بھی خرید لیا اور اپنے لیے گاڑی بھی خرید لی۔ میں خوش تھی کہ میرے دونوں بھائیوں نے ترقی کر لی اور پھر دونوں نے اپنے لیے لڑکیاں خود ہی پسند کر لی۔ کاشان اور نعمان ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے
और वहीं दोनों को अपने बास की दोनों बेटियां पसंद आ गई। और जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने भी कोई एतराज़ ना किया। दोनों लड़कियां आयशा और जायशा बहुत खूबसूरत थीं। जो बात मुझे खटकती, दोनों अमीर बाप की बेटियां थीं, हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो पाएंगी। और जब मुझे देखकर दोनों ने मुंह बनाया तो मुझे पड़ोसियों की वो बात कही हुई याद आई कि क्या सच में काशान और नुमान की ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। मैंने काशान और नुमान को सरसरी सा समझाने की कोशिश की तो दोनों नाराज़ हो गए और मुझसे और फिर मुझे मजबूरन हाँ कहनी पड़ी। और फिर काशान और नुमान की शादी हो गई। आयशा और जैशा रुखसत होकर आ गई और आते ही उन्होंने मेरा पत्ता काटने की पूरी तैयारी कर ली। और मैं अपनी जाब कर पर बोझ नहीं थी, लेकिन उन दिनों मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं था। और फिर दोनों बहनों ने मिलकर ऐसी ऐसी साजिशें की कि मेरे अपने ही भाई, जिन्हें मैंने औलाद की तरह पाला था, वो मेरे खिलाफ हो गए थे। और नुमान तो इस कदर बदतमीज हो गया था कि उसने मुझे वारंट करते हुए जल्दी से जल्दी इस घर से जाने को कह दिया। मेरे साथ मेरा एक कोलीग था जिनका नाम रिजवान था। पिछले 1 साल से हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे और रिजवान कई बार मेरे लिए पसंदगी का इजहार भी कर चुका था। लेकिन मैंने तो अपनी अब तक की ज़िंदगी अपने भाइयों के नाम कर रखी थी। लेकिन अब जब भाई ही मेरे ना रहे थे तो मुझे अपने बारे में कुछ सोचना था। सो मैंने रिजवान को हाँ कह दी और काशान और नुमान ने भी जल्द जल्द मेरी शादी करके मुझे अपने सर से बोझ की तरह उतार फेंका।